افسانہ ہانس۔ میں نے اس خط کو چوتھی بار پڑھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا درد ہے جو اس ٹکڑے میں وہ بزرگ خاتون سما کر میرے حوالے کر گئی ہیں۔ میری ان سے ملاقات 6 ماہ پہلے اسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ بیچاری زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھیں اور میں اپنے پیشے کے اعتبار سے پریکٹس پر تھی۔ ان کے آس پاس ان کے ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کا میلہ سا لگا رہتا تھا۔ میں اکثر رات کی ڈیوٹی پر ہوا کرتی اور جب میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتی تو ان کے کمرے میں آ جاتی۔ دیکھنے میں وہ جاذب نظر عورت تھیں۔ یکدم نظر ہٹتے ہی انہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہوا کرتی۔ کچھ ایسی کشش تھی ان کی شخصیت میں کہ میں ان کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ رات میں ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوا کرتی اور مجھ سے باتیں کرتی رہا کرتی، حالانکہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار روزانہ ان کے پاس رکتا، مگر میری موجودگی کے احساس سے وہ بے فکر ہو کر سو جاتا۔ پھر ہم دونوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے۔ وہ ایک پڑھی لکھی، باشعور، سمجھدار اور مخلص خاتون تھیں۔ چہرے کی ہر جھرری میں تجربہ، مشاہدہ موجود تھا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے وقت میں وہ بہت ہر دل عزیز شخصیت رہی ہوں گی۔ پورا خاندان تھا ان کا، بہویں، بیٹے، بیٹیاں اور سب ان کے لیے بہت مخلص بھی تھے۔ ان کی عمر کوئی 75 سال کے قریب ہوگی۔ ابھی 2 سال پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ یہ سب مجھے ان کی زبانی پتہ چلا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اب اس اسپتال سے ان کی لاش ہی جائے گی۔ ان کی بیماری آخری نہج کو پہنچ چکی ہے۔ بس سب کو اس پل کا انتظار ہے جب سانس کی ڈور ٹوٹ جائے، وہ آخری ہچکی لیں۔ لا علاج ہونے کے بعد بھی آخری سانس کو آسان بنانے کے لیے کچھ علاج کی ضرورت تھی اور یہی علاج یہاں فراہم کرایا جا رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن باتیں کرتے کرتے انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھما دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، اگرچہ تمہارے لیے بیکار ہے، مگر پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے جانیں۔ میں اسے ایسے کسی ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں جو اس کا مفہوم سمجھ سکے، اور اتنے مہینوں کی ملاقات کے بعد لگتا ہے کہ وہ ہاتھ صرف تمہارے ہی ہو سکتے ہیں، مگر اسے میرے مرنے کے بعد ہی پڑھنا اور میرے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ میں نے لفافہ پکڑ لیا اور بے چین ہو کر اسے کھولنے کا ارادہ کیا، مگر اس وعدے نے مجھے باندھے رکھا جو ابھی میں نے ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر انہیں دیا تھا۔ انتظار کرو۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ اتنا اپناپن دے دیا تھا انہوں نے مجھے چند لمحوں میں، میرا دل بھر گیا۔ خالہ، میں نے رندی ہوئی جذبات سے پر آواز میں انہیں پکارا۔ یہ ان کی آخری رات تھی۔ صبح 10 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر ان کے انتقال کا بہت اثر ہوا تھا۔ مجھے ان کی گریسفل شخصیت نے کافی متاثر کیا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے اتنا اپناپن دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ میرے حوالے کر گئی تھیں۔ اب مجھے اس خط کو کھولنے کی جلدی تھی، مگر کئی دن نہایت مصروف کے گزرنے کے سبب یہ کام ٹلتا گیا۔ ان کے انتقال کے 5ویں دن میں نے ان کا بند لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ کوئی لمبا چوڑا خط نہیں تھا، مگر اس مختصر سی تحریر میں ان کی پوری زندگی سمائی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر میں حیران رہ گئی اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات گڑبڑ ہونے لگے۔ میں نے خط کو پڑھا اور پھر پڑھا اور ہر بار میری ہچکی بن گئی۔ اف، عورت واقعی سمندر ہے۔ برداشت کی طاقت، سمجھوتے کی مٹی، وفا، احسار و قربانی، اذیتیں سہ کر مسکراہٹ کے زیور سے خود کو مزین رکھنا، سب کچھ کسی تہخانے میں بند کر کے دنیا کے کاندھے سے کاندھا ملا کر حالات کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اللہ نے کیا بنایا ہے عورت کو! کیسے ستم جھیلنے پڑتے ہیں اس نفس کو، جسے لوگ صنف نازک کہتے ہیں۔ خط میں لکھا تھا، میری عمر جب 17 سال کی تھی تب میں نے انجانے میں ہی کسی کو اپنا من میت بنا لیا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ تو پتہ نہیں، ہاں مگر ہوا تھا۔ بہت کچھ میرے اندر بدلا تھا، بہت سے خواب میں نے نہیں ہم نے دیکھے تھے۔ ایک دوسرے کے سنگ بہت خاموش محبت تھی جو صرف اس کے اور میرے درمیان تھی، جس کو کبھی کسی الفاظ کا محتاج بھی ہونا نہیں پڑا۔ صرف آنکھیں ہی وہ احساس ذریعہ تھیں جو اس وادی عشق میں ہم دونوں کو ہواؤں کے دوش پر لیے پھرتی تھیں۔ ان دنوں میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب اور حسین لڑکی تصور کیا کرتی تھی، حالانکہ میں بالکل حسین نہیں تھی۔
میں نے اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی غیر مہذب حرکت کبھی نہیں کی جو آج لوگ محبت کے نام پر کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے نزدیک محبت ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو روح سے روح کو جوڑ دیتا تو پھر تا عمر پھر یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا ہی رشتہ بن گیا تھا ہم دونوں کے درمیان، جس کی مضبوطی کا احساس بعد میں ہوا۔ ابھی تو میں نے خواب دیکھے بھی نہیں تھے، ابھی تو میں نے اپنے نئے جذبوں سے پوری طرح آشنا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھے کسی اور کے سنگ باندھ دیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے موت کے اعلان سے کم نہ تھا۔ میں اندر ہی اندر تڑپی، چلائی، چیخی، مگر لا حاصل۔ ایک دن مجھے سخت جوڑے میں لپیٹ کر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس زندگی کی پہلی صبح ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا شریک سفر ایک اچھا انسان ہے۔ اس کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت گزاری جا سکتی ہے، جس کی شروعات میں نے کر دی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے والی شے کا نام ہے۔ زندگی میلے لگاتی گئی اور میں اس میں ضم ہوتی گئی، مگر ہزار جتن، لاکھوں کوششوں اور دعاؤں کے باوجود میں وہ چند سالوں کا بندھن نہیں توڑ پائی جو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ ادھورا رشتہ تاعمر میرے ساتھ رہا، ہر رات، ہر لمحہ، ہر دن، ہر صبح، ہر شام۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ میں نے اس کے ساتھ سایہ کو کبھی محسوس نہ ہونے دیا۔ ساتھ رہتے رہتے تو دشمن بھی محبت کر بیٹھتے ہیں۔ پھر تو وہ انسان تھا جس کا سب کچھ میرا تھا اور میرا سب کچھ اس کا۔ نہیں، میں لاکھ چاہنے کے باوجود اپنا سب کچھ اس کو نہیں دے پائی۔ اس کی طرف بڑھتے قدموں کے درمیان کوئی تھا جو ہر بار حائل ہو جاتا تھا۔ اس کی طرف اٹھنے والی نگاہ کے درمیان کوئی نظر تھی جو میری نگاہوں میں چھپ جایا کرتی تھی۔ میری سوچوں میں کوئی تھا جو ہر لمحہ میرے ساتھ سفر کرتا تھا۔ میرا دل سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو ڈٹولتا رہا۔ آخر وہ کیا رشتہ تھا جس نے عمر بھر مجھے ادھورا رکھا؟ وہ کیا رشتہ تھا جو لمحات زندگی رکھنے کے باوجود میری برسا برس کی زندگی پر غالب رہا؟ وہ کون سی انجانی ڈور تھی جو کبھی نہ ٹوٹ پائی، جس کے لیے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں کسک محسوس کرتی رہی، جس کا خالی پن میری روح میں خلا پیدا کر گیا؟ اب جب یہ سب سوچتی ہوں تو ایک سوال میرے ذہن میں ناک کی طرح پھن اٹھاتا ہے۔ کیا میری شادی واقعی شادی تھی جس میں میں ادھوری روح سے ہمیشہ جڑی رہی؟ جس رشتے کو میرے دل نے کبھی خوش دلی سے قبول نہیں کیا، کیا واقعی کامیاب رشتہ اسی کو کہتے ہیں؟ بس صرف یہی وہ تحریر تھی جس نے اب مجھے بے چین کرنا شروع کر دیا تھا اور جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایک ایسی عورت جو اپنی تمام عمر خاموشی سے، خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار تو گئی، مگر تمام عمر ادھوری رہی، جس کے ادھورے پن نے بہت سے سوال ذہن میں کھڑے کر دیے۔ ایسے رشتے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آخر ان کا جواب کہاں ہے؟